تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 157. ایک آیت پڑھ رہے. آیت نمبر 157. Those who follow the messenger, the prophet who can neither read nor write, whom they find written of with them in the Torah and the Injil. جو بھی اتباع کریں گے رسول کی، جو کہ مطلب نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور نہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں، یعنی دنیاوی حساب سے جو دنیا کا نالج ہے وہ نہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں. nor write whom they find written of with them in the Torah and Injil. اور انہوں نے اپنی دونوں ہی یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں لکھا ہوا پایا ہے، یعنی ان کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے، جو پروفیسی ہے، وہ ہے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. He commands them to do good. وہ حکم کرتے ہیں کہ جو بھی خیر ہے، جو معروف ہے وہ کرو، یعنی جو گڈ ہے وہ کرو. اینڈ فاربid them from evil. اور منع کرتے ہیں ان کو ایول سے، برائی سے، منکر سے. He makes lawful for them the good things. اور وہ حلال کرتے ہیں ان کے لیے اچھی چیز، طیب. And forbids them from the evil things. اور جو مطلب خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اس سے منع کرتے ہیں. He releases them from their heavy burdens. اور جو بھی بوجھوں کو اٹھا کے وہ چلے آ رہے ہیں، جو بھی بوجھ ہے ان کے اوپر، وہ کوئی فزیکل بوجھ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بوجھ کہا جا رہا ہے جو کہ انسان کے اوپر ریتوں کا، رسموں کا، ایسے رواجوں کا جو بوجھ ہوتا ہے کہ وہ سارے بوجھوں کے پیچھے وہ مطلب دبے ہوئے ہوتے. اینڈ فرام دا fetters that were upon them. اور وہ زنجیروں میں جس میں کہ وہ بندھے ہوئے تھے، جس کے اندر وہ گلے میں ان کے توق ہے اور وہ اس میں بالکل کوئی موومنٹ نہیں کر سک رہے، یعنی کہ ان لوگ آزاد نہیں ہیں کہ جو بھی اچھی صحیح آسان چیزیں کرنے کے لیے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. So those who believe in him, honor him, help him, and follow the light which has been sent down with him, it is they who will be successful. Allahumma rabbana jalna minhum آمین. تو وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی بہت عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور وہ لائٹ، وہ نور جو ان کو دیا گیا ہے ان کے ساتھ، یعنی جو ان کے ساتھ، یعنی جیسے رسول اللہ ہے ویسے ساتھ میں قرآن بھی آیا، تو ان کے ساتھ جو نور آیا ہے اس کو فالو کریں گے، یعنی اس کی اتباع کریں گے. یہ نہیں کہ یہ کچھ آیت کو تم مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، وہ نہیں. یہ ہم کر سکتے کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے نہیں کریں گے. کہ پگ نہیں کھائیں گے ہم، کہ حرام ہے، لیکن حرام مال کھا لیں گے، وہ کچھ نہیں. تو یہ سب نہیں ہے. یہاں پر ہے کہ فالو دا لائٹ وچ ہیز بین سینڈ ڈاؤن ود ہم. جو ان کے ساتھ بھیجی گئی ہے لائٹ یعنی نور، وہ قرآن، وہ اس کو فالو بھی کریں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے آخرت میں. اللہ tells الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. Those who follow the messenger, the prophet who can neither read nor write, whom they find written of with them in the Torah and the Injil. تو جو بھی رسول اور ہمارے یعنی جیسے نبی، یہ رسول یہ نبی، ان کی اتباع کریں گے، وہ جو کہ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ امی ورڈ اسی لیے ہے، اور جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے تورات میں اور انجیل میں.
This is the description of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the books of the prophets. یہ ان کے بارے میں جو ڈسکرپشن ہے یعنی کہ ان کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں ان دا بکس آف پروفیٹس ایکچولی یعنی کہ مطلب جو نبی رسول والی جو کتابیں ہیں اس کے اندر قصص الانبیاء اور ایسے سب جو بھی ہوتے نا دے ڈیلیورڈ the good news of his advent to their nations and commanded them to follow him. اور یہ پیغام جو ہے خوشخبری کا کہ یہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبری ہے ان کے مطلب ان کی قوم میں اور حکم کیا گیا ہے کہ ان کو فالو کرو ان کی اتباع کرو. تو یہ کتابوں میں آلریڈی آ چکا ہے. These descriptions were still apparent in their books. ان کی کتابوں میں آج بھی یہ تمام چیزیں اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی بیانات تھے وہ سب موجود تھے. As the rabbis and the priests well know. تو جو بھی ان کے راہب ہیں اور جو بھی ان کے مونکس ہے پریسٹ ہے وہ سب جانتے ہیں یہ سب بات اچھی طرح سے. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Sakhr al-Uqayli said that a Bedouin man said to him کہ ایک بدو شخص جو تھا اس نے ان سے کہا I brought a milk producing camel to al-Madinah کہ میں نے ایک دودھ دینے والی کیمل یعنی اونٹنی کو میں نے لایا مدینہ میں during the lifetime of Allah's messenger رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں. After I sold it, I said to myself, تو جب میں نے اس کو بیچ دیا پھر میں نے اپنے آپ سے کہا I will meet that man یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم and hear from him. تو آج میں ملاقات کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنوں گا ان سے. So I passed by him while he was walking between ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہما. تو جب میں ان کے پاس سے گزرا تو وہ مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آئی فالوڈ دیم انٹل دے وینٹ بائی اے جوئش مین. تو میں ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتا ہوا گیا جب تک کہ وہ لوگ پہنچے ایک یہودی شخص کے پاس who was reading from an open copy of the Torah. تو تورات کی ایک مطلب جو اوپن کاپی تھی اس کو وہ پڑھ رہا تھا وہ یہودی شخص. he was mourning a son of his who was dying. تو وہ اپنے بیٹے کے اوپر بڑا دکھ منا رہا تھا جو کہ اس وقت مطلب وہ بالکل جیسے مر رہا تھا. اینڈ who was one of the most handsome boys اور وہ مطلب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا. The messenger of Allah asked him یعنی کہ جو یہ یہودی باپ ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انشدوک بالذی انزل التوراۃ هل تجدوا فی کتابک ھذا صفتی و مخرجی. I ask you رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شخص سے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں I ask you by he یعنی کہ by Allah who has sent down the Torah جس نے تمہارے پر تورات اتارا ہے. Do you not find the description of me and my advent in your book. تو کیا تم نے میرے بارے میں جو جیسے میری جو صفتیں ہیں یا جو بھی میرے بارے میں ہے وہ سب تم نے اپنی اس کتاب میں اور میرے آنے کے بارے میں اپنی کتاب میں تم نے پایا یا نہیں؟ He nodded his head in the negative. اس نے اپنا سر نہ بول کے ہلا دیا کہ جیسے کہ نہیں پایا. His son said, لیکن وہ بیٹا جو تھا اس نے کہا rather yes. اس نے کہا بالکل
ہاں by he who has sent down the Torah, یعنی اس ذات کی قسم جس نے تورات اتاری ہے، کہ بالکل ہاں، یعنی ہاں میں جواب دیا اس نے. We find the description of you and your advent in our book. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں اور آپ کے آنے کے بارے میں. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah and that you are the messenger of Allah. اس نے پورا جو شہادہ ہے وہی اس نے بول دیا، وہ لڑکے نے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مطلب کوئی اور معبود نہیں کہ جو بندگی کے لائق ہو سوائے اللہ کے، اور تم اللہ کے رسول ہو. The prophet said to the companions, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا، یعنی وہی جو ان کے ساتھ تھے، اقیم الیہودیہ عن اخیکم، اسٹاپ دا جو، یعنی وہ جو فادر ہے اس کو روکو، فرام ٹیکنگ کیئر آف یور بردر ان اسلام، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو گیا لڑکا، اس نے شہادہ بولا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب یہ مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کو روکو اور اپنے اس بھائی کا، تم اسلام میں یہ جو تمہارا بھائی ہے اس کا تم مطلب ٹیک کیئر کرو. دا پروفیٹ دین پرسنلی ٹوک کیئر آف دا سنس فیونرل، اور وہ بچہ جو ہے وہ لڑکا گزر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی خود اس کا پورا خیال رکھے، اس کے جنازے کا اور سب کا، اینڈ لیڈ دا فیونرل پریئر آن ہم، اور انہوں نے جنازے کی نماز بھی پڑھائے. سوچو بندہ لاسٹ منٹ اسلام میں آ گیا. This hadith is sound and is supported by similar hadith in the Sahih narrated from Anas. اور ایسی ہی مطلب اور بھی صحیح کے اندر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. Ibn Jarir recorded that Al-Musanna said that Ata bin Yasir said, I met Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہ and asked him کہ میں عبداللہ بن عامر سے ملا اور ان سے پوچھا، Tell me about the description of Allah's messenger in the Torah. کہ تورات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ. He said, یعنی عبداللہ بن عامر جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا yes by اللہ، اللہ کی قسم، he is described in the Torah، اور ان کا ذکر تورات میں ہے، بیان کیا ہوا ہے، just as he is described in the Quran، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور یہ ہے سورہ نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 میں، او پروفٹ. تو یہاں کا اے نبی، یا ایھا النبی، verily we have sent you as a witness and a bearer of glad tidings and a warner. یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری پہنچانے والے اور خبردار کرنے والے. As a safe refuge from the unlettered ones. تو جو بھی یعنی کہ مطلب اس وقت مطلب زیادہ تر سب ویسے ہی تھے نا جو پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ عربی لوگ جو ہیں وہ ساؤنڈ پورا جیسے سن کے اور اس کو اپنے دل میں میمورائز کرتے تھے، لیکن پڑھے لکھے بہت 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 ہی کم تھے، بہت تھوڑے. یو آر مائی سرونٹ اینڈ میسنجر، یعنی اس میں ہے کہ تم میرے بندے بھی ہو اور میرے رسول بھی. آئی ہیو کالڈ یو المتوکل who trust in اللہ، یعنی جو اللہ پہ توکل کرے وہ متوکل ہے. تو اور میں نے تمہیں مطلب تمہارا نام یعنی نام نہیں ہے، مطلب تمہیں پکارا ہے المتوکل کے نام سے، not hard or harsh، اور تم کسی پہ سخت بھی نہیں ہو اور بہت رف بھی نہیں ہو. neither uttering foul speech in the markets، اور مارکیٹ میں جا کے کچھ بھی مطلب جھوٹ سچ بکو، کچھ بھی بولو، ایل فیل، وہ بھی تم نہیں کرو گے. nor returning evil deed with one in kind، اور کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم ان کے ساتھ وہی سیم کائنڈ میں برائی نہیں کرتے.
یعنی تم اس کو برائی کو بدلہ برائی سے نہیں لوٹاتے. رادر یعنی کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ رادر ہی forgives and forgoes، یعنی وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں. میں نے مطلب معاف کرنا اور مطلب لیٹ گو کرنا. اللہ will not end his life until he straightens through him the crooked religion. تو جب تک کہ جو ٹیڑھے دین ہے اس کو اللہ صحیح نہیں کر دیتا ان کے تھرو، تب تک ان کی زندگی اس دنیا میں سے ختم نہیں ہوگی. so that they might proclaim، تاکہ وہ یہ کہے there is no deity worthy of worship except اللہ. وہی ہے جو مطلب شہادہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ. he will open through him sealed hearts, deaf ears and blind eyes. اور اللہ ان کے تھرو یعنی اپنے ان رسول کے تھرو ان لوگوں کے دلوں کو کھولیں گے جو بند ہو چکے ہیں، وہ کان جو بہرے ہو چکے ہیں، اور وہ آنکھیں جو اندھی ہو چکی ہیں. ان سب کو اللہ ان کے ذریعے سے کھولے گا. Atta then said, I also met Ka'b and asked him the same question, and his answer did not differ from Abdullah's answer even concerning one letter. تو پھر جب وہ مطلب کعب سے ملے رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال پوچھا اور ان کا جواب ایک حرف سے بھی الگ نہیں تھا جو عبداللہ کے جواب سے، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. البخاری ریکارڈڈ اٹ فرام عبداللہ بن عامر، اور عبداللہ بن عامر سے البخاری نے ریکارڈ کیا. اٹ واز آلسو ریکارڈڈ بائی البخاری اپ ٹو دا ورڈ فور گوز، یعنی جہاں پر تھا کہ وہ معاف کرتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، نظر انداز کر دینا، تو وہاں تک بالکل وہی کا وہی ایک ایک ورڈ سیم ٹو سیم. اینڈ ہی مینشن دا نریشن آف عبداللہ بن عامر دین ہی سیڈ، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی ان حدیث جو ان سے ملی اس کا ذکر کیا. عبداللہ بن عامر جو ہے رضی اللہ عنہ، ان سے جو کچھ بھی ملا وہ اس کا ذکر کیا انہوں نے. Then he said it was common in the speech of our Salaf that they described the books of the people of the two scriptures as the Torah, as some hadith concur. Allah knows best. اور پھر یہ کہ سلف کے جو لوگ ہیں ان کی بات چیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں دو، اس کو دونوں کو تورات بولتے ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ یأمرُوہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. He commands them to do good and forbids them from evil. وہ حکم کرتے ہیں ان کو بھلائی کا اور برائی سے روکتے ہیں. This is the description of the messenger of Allah in previous books. پہلے کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح تھی بات. These were the true qualities of our messenger. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بالکل صحیح یعنی یہی کوالٹیز تھی ان کی صفتیں. As well, for he only ordained good and forbade evil. وہ صرف بھلائی کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے اور حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. We should mention here that Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ said, when you hear Allah's statement, یا ایھا الذین آمنوا، تو جب بھی تم سنو اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ آیت میں جب آتا یا ایھا الذین آمنوا، او یو ہو بلیو، تو وہ یہ کہتے تھے عبداللہ بن مسعود then pay it your full attention، تو اس پہ پوری طرح دھیان دو، کیونکہ اللہ یہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، تو اس پہ پوری طرح دھیان دو. for it is a good that you are being commanded، کہ تمہیں یا تو کسی بھلائی کے بارے میں حکم کیا جا رہا ہے اور an evil that you are being forbidden، اور یا تو کسی برائی سے روکا جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بندہ دھیان نہ دے اس بات کے اوپر، اس آیت کے اوپر، اور نہ تو وہ بھلائی جو ہے اس کو نہ کرے اور برائی سے رکے بھی نہ. تو اسی لیے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے جب بھی کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا. And the most important and greatest of these commands and prohibitions is that Allah has sent the messenger to order worshipping him alone without partners and forbid worshipping others besides him. اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے اور سب سے بڑی یعنی کہ اللہ حکم کرتا ہے جو بھی پروہیبٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ
کہ اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان سے پہلے بھی جن کو بھیجا، کہ وہ حکم کرتے تھے کہ صرف اسی کی یعنی کہ اللہ کی بندگی کرو، اکیلے کی، تنہا کی، وداؤٹ اینی پارٹنر، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، اور یہ کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جو ہے اس سے منع کرتے تھے. This is the message that Allah has sent all messengers with before Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول نبی آئے ان سب کے ساتھ یہی پیغام آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ ہے سورہ نمبر 16، سورہ النحل، اس کی آیت نمبر 36. And verily we have sent among every ummah a messenger proclaiming worship Allah and avoid the taghut, false deities. اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت کی طرف رسول جو یہ اعلان کر رہے تھے، پروکلیم کر رہے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو، یعنی کہ اجتناب کرو. فالس ڈیٹیز جو بھی ہیں، جھوٹے معبود، ان کو چھوڑ دو، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. He makes lawful for them the good things. اچھی چیزیں جو ہے، طیب چیزیں، وہ ان کو حلال کرتے ہیں ان کے لیے، اور and forbids them from the evil things. اور بری چیزیں جو ہے، خبیث چیزیں، وہ حرام ان کے لیے کرتے ہیں، کہ یعنی کہ یہ خبیث ہے، بری ہے، حرام ہے. Meaning he makes the bahira, saiba, wasila and harm, etc. lawful. کہ جس کو ان لوگ نے حرام کر کے رکھا تھا کہ نہیں یہ نہیں کھا سکتا اور وہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا. They were prohibitions that they invented which were only hard for themselves. یہ انہوں نے خود ہی اپنے من سے گھڑ لیا تھا کہ نہیں نہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو یہ تم نے اپنے دلوں سے، اپنے من سے گھڑ لیا تھا، اور یہ انہی پر بہت بھاری گزر رہا تھا. He also forbids them from evil things. اور یہ بری چیزوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، منع کرتے تھے. such as the flesh of the pig، کہ خنزیر جو ہے اس کا گوشت مت کھاؤ. ربا یعنی کہ جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس سے بچو. اینڈ فوڈس دیٹ ور ٹریٹڈ ایز lawful although Allah the exalted had forbidden them. اور وہ کھانے، وہ چیزیں جس کو کہ یہ لوگ حلال سمجھتے تھے جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تھا. علی بن ابی طلحہ reported this from ابن عباس رضی اللہ عنہما. Allah's statement، وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. He یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم releases them from their heavy burdens and from the fetters that were upon them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو آزاد کرتے ہیں ان بوجھوں سے اور ان زنجیروں سے جو ان کے اوپر تھی، گلے کے توق وغیرہ سب آ گئے اندر. Indicates that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم came with leniency and an easy religion. کہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں بہت ہی نرماس اور بہت ہی لینینسی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کر سکتے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی کتنی ساری چیزوں کے لیے بہت ہی آسان کیا گیا، دین کو آسان کیا گیا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آئے. As mentioned in the hadith, recorded from many routes, that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. I was sent with the easy way of حنیفیہ. حنیفیہ کا مطلب ہے مونوتھیزم، یعنی کہ ایک اللہ کی بندگی، توحید. تو مجھے بھیجا گیا تھا کہ آسانیاں جو ہے جو حنیفیہ کی، یعنی کہ مطلب جو مونوتھیزم کی، یعنی ایک اللہ کی بندگی، ایک ہی مطلب توحید جو ہے اس کی آسانیاں. کیونکہ 10 معبود کو ماننے کا مطلب ہے تم کو 10 کی بات ماننی پڑے گی کہ نہیں. ایک آدمی کے 10 اگر اس کے مالک ہوں تو وہ نوکر کا حال کیا ہوگا؟
لیکن ایک اگر مالک ہے تو اس کو پلیز کرنا آسان ہے. The Prophet said to the two commanders he appointed. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو سردار جن کو اپوائنٹ کیے انہوں نے وہ تھے معاذ اینڈ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما when he sent them to یمن. ان کو یمن میں جب انہوں نے بھیجا. بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. Bring glad tidings and do not drive people away. خوشخبریاں لاؤ اور لوگوں کو اپنے سے دور مت کر دو. Make things easy and do not make them difficult. ان کے لیے آسان چیزیں کرو، مشکلات نہیں. Obey each other and do not differ among yourselves. ایک دوسرے کا مطلب فرما برداری کرو، کہنا مانو، اور ایک دوسرے کے خلاف مت جاؤ. Abu Barza al-Aslami, the Prophet's companion, said, I accompanied the messenger of Allah and saw how easy he was. کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کتنے آسان ہیں، یعنی کہ وہ کتنے سمپل ہیں، آسان ہیں. The nations that were before us had things made difficult for them in their laws. اور وہ جو قومیں تھی ہمارے سامنے، جو پہلے کی مطلب، تو ان کے اندر بہت ہی مشکلات تھی. ان کے اندر قانون کے اندر بھی ان کے لیے بڑی مشکلات. اللہ made the law encompassing and easy for this ummah. اللہ نے اس امت کے لیے جو شریعت رکھی وہ بھی ہر چیز کو کور کرتی ہے، پوری تمام، اور بہت آسان ہے. Hence the statement of the messenger of Allah کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل. Allah has forgiven my ummah. اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے for what occurs in themselves کہ ان کے اندر جو بھی دل میں کوئی خیالات آئیں وہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا میری امت کے. as long as they do not utter it or act upon it. کہ جب تک اگر وہ بات جو ان کے دل میں آئی ہے، جو ان کا خیال آیا ہے کوئی بھی، اور اگر وہ اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر ان کو اللہ اس پہ معاف کر دے گا اگر کوئی بھی ایسی غلط بات، کوئی بھی خیال اس کے لیے، مگر وہ اپنی زبان سے اس کو ادا نہ کرے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرے تو وہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کو اللہ معاف کر دے گا. The Prophet said, رفع عن امت الخطاء والنسیان وما استکرہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا my ummah was forgiven by Allah unintentional errors. یعنی وہ غلطیاں جو انہوں نے مطلب جان بوجھ کے نہیں کی اس کو اللہ معاف کر دے گا میری امت کے جو لوگ ہیں ان کو. forgetfulness جو نسیان ہے، بھول جانا، and what they are forced to do، اور جو بھی چیز کے لیے ان کو زبردستی کچھ کروایا جائے تو اس کے لیے بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے گا. This is why Allah has guided this ummah to proclaim. اسی لیے اللہ نے اس امت کے لیے جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت جو ہے وہ اللہ نے بھیجا تاکہ یہ امت جو ہے یہ ان کو بار بار بولتی رہیں. اس میں دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. Our Lord, punish us not if we forget or fall into error. اے ہمارے رب ہمیں عذاب مت دینا اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, Jews and Christians. یعنی اس کو پیرنتھیسس کر کے بولا گیا ہے کیونکہ ان کا نام نہیں ہے لیکن ہم سے پہلے یعنی. تو اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی ان پہ ڈالا تھا، اور وہ یہود اور نصرانی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. Our Lord, put not
on us a burden greater than we have strength to bear. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ ویسا مت ڈالنا کہ مطلب جو بڑھ کے بوجھ مت ڈالنا جس کی کہ ہم میں طاقت نہ ہو اٹھانے کی، برداشت کرنے کی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمارے مطلب جو بھی گناہ ہے اس کو ڈھانک بھی دے، معاف بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی کر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. You are our مولا، patron, supporter, protector, and give us victory over the disbelieving people. تو ہمارا مولا ہے. مولا یعنی کہ وہی جو ہمارا پشت پناہ، ہمارا مددگار، ہمارا مطلب سہارا اور بچانے والا، بہت سارے ویسے میننگ اس کے. اور تو ہمیں فتح دینا ان کافر قوم کے اوپر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے. It is recorded in Sahih Muslim that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said. تو صحیح مسلم میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ the exalted said, after every one of these supplications، یعنی جب بھی یہ دعا جب کوئی پڑھتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے ہر بار جب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جو بھی اس کا ایک ایک حصہ ہے، I shall accept your supplication، یعنی اللہ یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا تمہاری دعا، میں نے قبول کیا تمہاری دعا. یہ اللہ کہتا ہی جاتا ہے جتنا ہم نے ابھی یہ جو پڑھے اس پر. اللہ اسٹیٹمنٹ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. So those who believe in him, honor him, help him. تو جو کوئی بھی ان پہ ایمان لائیں گے، پھر ان کی عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے. refers to respecting and honoring محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی ان کی عزت کرنا اور ان کو مطلب بہت مان اور عزت کے ساتھ ان پہ ایمان بھی لانا، یہ سب آ گیا اندر. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ and follow the light which has been sent down with him. اور اس نور کو فالو کرے، اتباع کرے، یعنی وہ قرآن کو جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، دا قرآن. اینڈ دا ریویلیشن یعنی کہ سننا. اور سننا جو ہے، جو سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیثیں جو ہے وہ بھی دیٹ دا پروفٹ ڈیلیورڈ ٹو مین کائنڈ، تو وہ بھی ان کو اللہ کے پاس سے ملی ہیں اور وہ انسانوں کو پہنچا رہے ہیں. اولئک ھم المفلحون. اٹ از دے ہو ول بی سکسیسفل. وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ.